لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مقام و مرتبہ صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ ہر زمانے میں عشاق رسول کا مرتبہ سوا رہا۔ آئیے میں آپ کو اس سے آگے لے کر چلتا ہوں تو سنیے، حضرت امام ابو حنیفہ نے آپ سے محبت کی تو فقہ میں امام بن گئے، امام شافعی نے آپ سے محبت کی تو فقہاء کے امام بن گئے، امام مالک نے آپ سے محبت کی تو حق و صادق بن گئے، امام احمد بن حنبل نے آپ سے محبت کی تو استقامت کا کوئی گرا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد خدا بسرک تو یہ قصہ مختصر۔ اس ریت پر جنب افروز اساتین علم و فن، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، مسند عدل و انصاف اور شہنشی حضرات حکم اور چمنستان شیر محمد کے لہلہاتے گلو لالا، آج کے اس عظیم الشان تقابلی و تشجیعی مسابقے میں محبت رسول پر اپنی معروضات پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ جس درد اور جذبے کے ساتھ باتیں کہی جائیں اس سے زیادہ طلب و طرف کے ساتھ سنی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کے جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کے جس کے وطن میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کے جس کے سر سے سیری نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں، اولاً میں آپ حضرات کے سامنے ان یاران باصفا کا تذکرہ کروں گا کہ جنہوں نے عشق محمد پہ ڈوب کر زندگی جینے کا سلیقہ سیکھا، آخرت کو سنوارا اور اپنے آپ کو مستحق جنت ٹھہرایا۔ تو سنیے، حضرت ابو بکر نے آپ سے محبت کی تو صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر فاروق نے آپ سے محبت کی تو قاطع شہادت بن گئے، حضرت عثمان غنی نے آپ سے محبت کی تو ذوالنورین بن گئے، حضرت علی نے آپ سے محبت کی تو حیدر کرار اور اسد اللہ غالب بن گئے، حضرت عائشہ نے آپ سے محبت کی تو طاہرہ اور صدیقہ بن گئی، حضرت فاطمہ نے آپ سے محبت کی تو جنتی عورتوں کی سردار بن گئی، حضرت حسان بن ثابت نے آپ سے محبت کی تو شاعر رسول کا خطاب ملا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ سے محبت کی تو عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گئے، حضرت امیر معاویہ نے آپ سے محبت کی تو کاتب وحی بن گئے، حضرت ابن مسعود نے آپ سے محبت کی تو محدث اعظم بن گئے، حضرت ابن عباس نے آپ سے محبت کی تو مفسر قرآن بن گئے، حضرت ابو ہریرہ نے آپ سے محبت کی تو حافظ الحدیث بن گئے، حضرت انسلہ نے آپ سے محبت کی تو وزیر الملائکہ بن گئے، اور حضرت بلال نے جب آپ سے محبت کی تو جنت کے وارث بن گئے۔ نبی کے خلق عظیم پر نے سبھی کو اپنا بنا کر چھوڑا، دلوں سے نقش خدا مٹا کر عشق و حق سے ملا کر چھوڑا، جو بھولے بھٹکے ہوئے مسافر تھے ان کو راستہ دکھا کے چھوڑا،
جو بھولے بھٹکے ہوئے مسافر تھے ان کو راستہ دکھا کے چھوڑا، وہ لوگ جن میں درندہ پن تھا انہیں گرہ پر بنا کے چھوڑا، انہیں گرہ پر بنا کے چھوڑا۔ سامعین بابا، آپ کے دل و دماغ میں یوں تو بہت سارے سوالات گردش کر رہے ہوں گے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ یہ مقام و مرتبہ میں ان لوگوں کا بنا رہا ہوں جن کی صبح و شام نبی کی آگوش میں بسر ہوئی۔ آپ کا دل یہ کہہ رہا ہوگا یہ تو دور نبوت کی بات ہے، یہ تو آفتاب محمدیہ کا کرشمہ ہے جس پر ان کی کرن پڑ گئی، وہ تارے قلب سورج سے بھی زیادہ روشنی بکھیرنے لگا اور سب اثر خورشید بن گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مقام و مرتبہ صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ ہر زمانے میں عشاق رسول کا مرتبہ سوا رہا۔ آئیے میں آپ کو اس سے آگے لے کر چلتا ہوں تو سنیے، حضرت امام ابو حنیفہ نے آپ سے محبت کی تو فقہ میں امام بن گئے، امام شافعی نے آپ سے محبت کی تو فقہاء کے امام بن گئے، امام مالک نے آپ سے محبت کی تو حق و صادق بن گئے، امام احمد بن حنبل نے آپ سے محبت کی تو استقامت کا کوئی گرہ بن گئے، امام ابن تیمیہ نے آپ سے محبت کی تو چنن کے بادشاہ بن گئے، مجدد ثانی نے آپ سے محبت کی تو جہد مسلسل کے نام لیو بن گئے، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے آپ سے محبت کی، حجت الاسلام بن گئے، محمود حسن دیوبندی نے آپ سے محبت کی، شیخ الہند بن گئے، عبید اللہ سندھی نے آپ سے محبت کی، مجاہد محدث اعظم بن گئے، علامہ انور شاہ کشمیری نے آپ سے محبت کی، محدث کبیر بن گئے، حسین احمد مدنی نے آپ سے محبت کی، شیخ الاسلام بن گئے، مولانا اشرف علی تھانوی نے آپ سے محبت کی، حکیم الامت بن گئے، الرحمن سعاری نے آپ سے محبت کی تو مجاہد آزادی بن گئے، قاری طیب شام نے آپ سے محبت کی، حکیم الاسلام بن گئے، اور جب شاہ وسیع اللہ نے آپ سے محبت کی تو مسیح الامت بن گئے۔ ارے میں کیا کہوں، لیکن جب درس میرا چل پڑا ہے تو بتاتا چلوں کہ غیر مسلم لڑکی جس نے سیرت تحریری مقابلے میں حصہ لیا تو سیرت نے اسے اسلام لانے پڑا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیرت کی برکت سے مسلمان ہو گئی، بلکہ بتانا تو یہ بھی ہے نہ صرف وہ مسلمان ہوئی تھی بلکہ اس مقابلے کا انعام کا تمغہ بھی اسی کے سر ہوا۔ لیکن دیکھیے، جب اس لڑکی کو اس کی محنت کا ثمرہ بطور انعام دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا جاتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ مساوات اور انعام تو ان لوگوں کے لیے تھا جو غیر مسلم ہو، میں تو مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، نبی کی محبت کا مطالعہ کیا رنگ لایا۔ غیر مسلم لڑکی نے جب نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کی تو وہ کافرہ سے مسلمہ فاسقہ سے صالحہ ہو گئی۔ میں کہنا یہی چاہوں گا کہ نبی کی محبت کا کوئی ادا نہ کر سکا، لیکن میرے نبی کی محبت نے ہر ایک کو اس کا حق عطا کر دیا، اسے پستی سے بلند نہیں، سوال سے عروج دیا، ضلالت سے ہدایت دی۔ اب میں اخیر میں اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں کہ اسی محبت کی بدولت جو گردنیں اکڑی ہوئی تھی وہ جھک گئی، اسی محبت کی بدولت جو گردنیں اکڑی ہوئی تھی وہ جھک گئی، جو زبانیں انکار پر اڑی تھی وہ اقرار کا کلمہ پڑھ لی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔